Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzuwari Tabrizi. امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آل نبی کو قید کر کے بازاروں میں پھرانے کے بعد لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کے لیے نفرت بیٹھ گئی، اور یوں بنو عباس نے اس نعرے کو بلند کیا کہ ہم امام حسین نواسۂ رسول کے خون کا بدلہ لیں گے، کیونکہ آل محمد پہ ظلم ہوا، ستم ہوا۔ بنو امیہ اور بنو عباس لڑتے رہے، لیکن امام سجاد رہائی کے بعد دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف عمل، اور اپنے بیٹے محمد باقر سے کہتے تھے، اے محمد تو باقر ہے، علم کو پھیلانے والا، زندگی میں صرف 2 کام کرنا، ایک اللہ کی عبادت اور دوسرا وہ علم جو تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے مجھ تک پہنچا، اور تم اپنی زبان و کردار سے زمانے میں پھیلانا۔ تو بس دنیا سلطنت کے چکر میں لڑتی رہی، لیکن آل رسول اولاد علی دنیا کو علم دینے لگے۔ امام محمد باقر نے ایک مدرسہ قائم کیا، ہزاروں لوگ آتے تھے، امام محمد باقر سے علم لیتے تھے۔ آل رسول اولاد علی علم دینے کو ہی اپنی زندگی بنا بیٹھے تھے، یہاں تک کہ پورے حجاز میں یہ چرچا ہو گیا۔ لیکن یہ بات وقت کے حاکموں کو ناگوار گزری کہ حکومت ہماری، پیسہ ہمارا، لیکن لوگ اولاد علی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، علم لینے کے لیے ان کے در پہ کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے زہر دے کے امام محمد باقر کو شہید کروا دیا، اور یوں مدرسے کی پوری ذمہ داری امام جعفر صادق پہ آ گئی۔ امام جعفر صادق دن رات مختلف علوم پہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ دنیا نے تاریخ میں درج کر دیا کہ اس دور میں دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھی، جس میں ہزاروں لوگ آ کے پڑھتے اور پڑھ کے اپنے اپنے ممالک واپس جا کے تبلیغ کیا کرتے، جن میں جابر بن حیان اہل سنت کے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ بھی کافی سال امام جعفر صادق کے شاگرد رہے۔ بس تاریخ نے لکھ دیا کہ سلطنت دنیا دار سنبھالتے رہے، لیکن دین کو سنبھالنا آل محمد نے اپنا مقصد بنا لیا۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے سے 138 سال بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہ نے بی بی حمیدہ خاتون سے تاریخ 7 صفر 128 ہجری بمطابق 7 نومبر 745 عیسوی کو مقام ابوا کے قریب اللہ نے ایک چاند جیسا بیٹا عطا کر دیا، جس کی ولادت سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے فرما دیا کہ اے جعفر، اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے جس کی صورت اللہ کے نبی موسیٰ سے ملے گی، تم اس کا نام موسیٰ رکھنا۔ تو بس امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے نانا کے کہنے کے مطابق اپنے اس بیٹے کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ اس وقت عباسی خلفاء نے اپنی حکومت کی جڑیں مضبوط کر دی تھی اور آل محمد نے ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ یوں آپ بڑے ہونے لگے۔ آپ جب اپنے بابا کی مظلومیت دیکھتے تھے تو زار و قطار روتے تھے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، تم میرے بیٹے قاسم ہو، اپنے غصے کو برداشت کر کے اس کا صحیح استعمال کرنے والے۔ اور تب سے زمانہ آپ کو موسیٰ قاسم کے نام سے جاننے لگا۔ آپ کو عبادت کا شوق تھا، اکثر کر کے خاموش رہتے تھے اور بچپن سے ہی ہر سوال کا جواب قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے دیا کرتے تھے۔ اور وہاں 750 عیسوی میں عباسیوں کا پہلا حاکم عبداللہ ابن محمد تخت نشین ہوا، لیکن افسوس جیسے ہی عباسی خلفاء تخت پہ آئے تو انہوں نے آل رسول کو دکھ اور تکلیف کا زیور پہنا دیا۔ جہاں جہاں اولاد علی، اولاد فاطمہ ملتی انہیں قتل کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ہم ہیں، ہم ان کی چچا کی اولاد ہیں۔ لیکن لوگ بادشاہ تو ہمیں سمجھتے ہیں، لیکن عقیدت آل فاطمہ
आले अली से रखते हैं। दुआ लेने के लिए औलाद अली औलाद फातिमा के पास जाते हैं तो वो आले रसूल से बुग़्ज़ रखने लगे और उन्हें जहर देके शहीद करने का सिलसिला कायम कर दिया। आपकी उम्र मुबारक अभी 4 साल की ही हुई थी कि एक दिन आप अपने बाबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आए और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगे कि बाबा, मैं आज आपके पास एक हाजत लेके आया हूँ। इमाम जाफर मुस्कुरा के फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटा, क्या? इमाम मूसा काजिम ने कहा, बाबा, हमारे घर में मुझे एक छोटा सा हुजरा बना के दो जिसमें छोटा सा मुसल्ला हो। मैं ये चाहता हूँ कि एक पल के लिए भी अल्लाह की इबादत से जुदा ना हूँ। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, बेटा, इस हाजत का सबब? तो इमाम मूसा काजिम फरमाने लगे, बाबा, जब मेरा दिल धड़कता है तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि दिल की हर धड़कन के साथ मैं अल्लाह का शुक्र करूं, अल्लाह का जिक्र करूं। और यूं अक्सर करके आप उस हुजरे में ही हुआ करते थे, दिन रात इबादत किया करते थे, कभी सारी सारी रात रुकू में तो कभी सारी सारी रात सजदे में तो कभी सारी सारी रात क़याम में। आपकी इबादत इतनी बढ़ने लगी कि बचपन में ही आपकी पेशानी पे सजदों का निशान वाज़े होने लगा। आप इबादत में इतना गिरिया किया करते थे कि जो भी आपके हुजरे के करीब आता वो आपकी आवाज सुन के रोने लगता। तभी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सबको बताने लगे कि मेरे तमाम बेटों में सबसे मुत्तकी, परहेजगार और बाइल्म इमाम मूसा काजिम है, और मेरे बाद अगर कहीं भी उलझो तो अपने मसले इमाम मूसा काजिम से पूछना। और वहाँ अब्बासी सल्तनत ने अपनी जड़ें मजबूत कर दी। आपकी उम्र मुबारक 8 साल तक पहुंची तो अब्बासी खुलफा 754 हिजरी में हलाक हो गया। उसके बाद अबू जाफर इब्ने मंसूर तख्त नशी हुआ। उन्होंने भी इमाम जाफर सादिक और आले रसूल पे इतना सितम किया कि सादात मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाते रहे। कोई अली का चाहने वाला सरेआम नहीं कहता था कि मैं अली का चाहने वाला हूँ, और यही वजह है कि औलाद फातिमा पूरी दुनिया में फैल गए। कोई सिंध की तरफ रवाना हुआ, कोई हिंद की तरफ, कोई मिस्र की तरफ, कोई किनान की तरफ। बस 15 शवाल 148 हिजरी को मंसूर ने इमाम जाफर सादिक को शहीद करवा दिया। मंसूर का जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ने लगा और उसने अबू मुस्लिम खुरासानी को भी कत्ल कर दिया, तो जैसे कि खुरासान, मदीना, मक्का, शाम एक दूसरे से दूर है, तो मंसूर ने चाहा किसी ऐसे शहर को मरकज बनाया जाए जो खुरासान और दूसरी रियासतों के दरमियान हो, ताकि लोगों पे उसका खौफ बाकी रहे। तो उसने बगदाद को अपना मरकज बनाया और यूं बगदाद हुकूमती हवाले से मरकज बनने लगा। इस शहर को बनाने के लिए उस दौर के 4,08,33,000 दराहिम लगी। एक मर्तबा हज के लिए अब्बासी खुलफा जब मक्के गया तो बेपनाह लोग थे। हर कोई इस जिदोजहद में था कि हजर अस्वद तक पहुँचे। यहाँ तक के वक्त के बादशाह को भी कोई नहीं पहचानता था कि इतनी देर में आवाज बुलंद हुई कि रसूल अल्लाह का फर्जंद आ रहा है। बीबी फातिमा ज़हरा और इमाम अली का फर्जंद आ रहा है। इमाम मूसा काजिम आ रहा है। बस लोग सब उस तरफ मुतवजा हुए और रास्ता देने लगे। इमाम मूसा काजिम करीब आए, हाथों को उठाया और दुआ की, ऐ अल्लाह, इस तेरे घर का तवाफ करने वाले हर इंसान का तवाफ कबूल कर। सबने आमीन कहा और इमाम मूसा काजिम की ज़ियारत करने लगे। उस वक्त के हाकिम ने कहा कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, सल्तनत मेरी, दबदबा मेरा, सिक्का मेरा, पैसे मेरे, लेकिन लोग तो इस फटे पुराने कपड़े पहनने वाले अली के पोते की इज्जत कर रहे हैं। जाओ इस मूसा काजिम को कैद में डाल दो और जो बचे हुए सादात है उसको हिजाज से मिटा दो ताकि औलाद फातिमा का नाम तक मिट जाए। बस इमाम मूसा काजिम कभी किस कैद में, कभी किस कैद में। एक कैद से रिहाई मिलती थी तो कुछ अय्याम के बाद ही इमाम को दूसरे कैद खाने में डाल देते थे। अब्बासी खुलफा बदलते रहे। मंसूर के बाद हादी, हादी के बाद हारून रशीद, लेकिन दिन ब दिन आले रसूल के मानने वालों पे जुल्म बढ़ता रहा। एक मर्तबा इमाम मूसा काजिम को रिहाई मिली। इमाम वापस अपने घर आए। बस सुबह से शाम हुई कि फिर से वक्त के सिपाही पहुंच गए कि मूसा काजिम को कैद करने का ऑर्डर मिला है। इमाम मूसा काजिम बाहर आए और फरमाने लगे, ऐ वक्त के जालिम हुक्मरानों के जालिम सिपाही, आज काफी सालों के बाद मैं घर आया हूँ। मेरी 18 बेटियां हैं और मुझे ये पता है कि अब जो मैं कैद को जाऊंगा तो कभी रिहा नहीं होगा।
یہاں تک کہ میری بیٹیاں بھی میرے جنازے تک کو نہیں دیکھیں گی. مجھے ایک رات کی مہلت دو تاکہ میں ایک دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزاروں. سپاہیوں نے کہا ہمیں اجازت نہیں کہ ہم تمہاری ضمانت لیں. آس پاس کے سب لوگ خاموش. لیکن ایک سپاہی کہنے لگا ٹھیک ہے ہم تمہیں رہنے دیتے ہیں لیکن تمہارے محلے میں کوئی تمہاری ضمانت لے کہ تم کہیں جاؤ گے نہیں. بس یہ کہنا تھا تو ایک عیسائی آگے بڑھنے لگا اور رو کے کہنے لگا میں ضامن ہوں, ایک دن امام موسیٰ کاظم کو اپنے گھر میں رہنے دو. تو سپاہی کہنے لگے یہ اتنے سارے مسلمان ہیں وہ ضامن نہیں ہوئے, تم ضامن کس طرح سے پڑھ رہے ہو؟ تو وہ عیسائی رو کے کہنے لگا میں اس موسیٰ کاظم کے محلے میں رہتا ہوں, ان کے گھر کی دیوار میری گھر کی دیوار کے ساتھ ہے اور ان کی شرافت کا عالم یہ ہے کہ مجھے آج پتا چلا کہ اس موسیٰ کاظم کی 18 بیٹیاں ہیں. میں نے کبھی اس گھر سے کسی عورت کی آواز تک نہیں سنی, اس انسان سے شریف انسان نہیں دیکھا. بس ایک رات کی مہلت ملی, صبح پھر سے قید میں. تاریخ نے لکھا امام موسیٰ کاظم کو ایسی قید میں ڈال دیا جس میں نہ امام کھڑے ہو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے, حالت رکوع میں مسلسل قائم. لیکن تب بھی اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑا. قید خانے سے مسلسل اللہ کے ذکر کی آواز بلند آتی رہتی تھی. اس قید کو مہینے سال کا لباس اوڑھ کے پڑھنے لگے, یہاں تک کہ 14 سال گزر گئے. یہ وقت اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے محال تھا. بہت مشکلات کے بعد کسی کو قید میں آپ سے ملنے کا موقع ملتا تھا. تو ایک مرتبہ اس دور کے عظیم عالم حضرت بہلول تانا امام موسیٰ کاظم کے پاس آئے اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے اے امام وقت, میرے ساتھ جتنے بھی عالم تھے لوگ تھے آپ کے چاہنے والے وہ سب چلے گئے, یا تو مر گئے یا تو حکومت کے آگے اپنے سر کو خم کر دیا. اب بتائیں اس ناچیز کے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے کہا جیم. اس نے سنا اور مسکرا کے چلا گیا. بہلول تانا کا اصل نام ابو الوہاب تھا اور آپ بہت امیر تھے. اپنی ساری دولت سب غریبوں میں بانٹ دی اور جنون اختیار کر لیا اور دیوانوں کی طرح اپنے کپڑے پھاڑ کے گلی گلی پھرتا رہا اور علی علی کرتا رہا. لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, اسے چھوڑ دو. لیکن وہ اپنے علم و فہم سے محمد و آل محمد کے ذکر کو قائم رکھتا رہا. جب ہارون رشید نے دیکھا کہ میرے اتنے ظلم کے بعد بھی لوگ آل محمد کی اتنی عزت کرتے ہیں, امام موسیٰ کاظم قید میں ہے لیکن لوگ ان کی رہائی کی دعا کرتے ہیں, ان کی ایک بار زیارت کے لیے باہر جمع ہو جاتے ہیں, تو اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دلوا کے شہید کر دیا. اس وقت آپ بغداد کی جیل سندھی ابن شہاق میں تھے, اس جیل میں جہاں بدترین قیدیوں کو رکھا جاتا تھا. امام کی شہادت کے بعد ہارون رشید نے یہ حکم جاری کیا کہ اس فاطمہ کے پوتے کو تابوت میں ڈال کے شہر کی پل پہ رکھ کے آؤ تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو, لوگ مجھ سے ڈرے, میرے آگے جھکے. تو بس امام موسیٰ کاظم کو بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں میں زنجیر سمیت ہی اس تابوت میں ڈال کے پل پہ رکھ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ فاطمہ کا پوتا موسیٰ کاظم ہے. جب ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں تو تمہاری کیا اوقات؟ جو وقت کے بادشاہ کے سامنے آئے گا اس کا حال بھی یہی کیا جائے گا. لوگوں میں گریہ برپا ہو گیا. ہزاروں لوگ پل کے اس پار, ہزاروں لوگ پل کے اس پار رونے لگے کہ نوازہ رسول کے ساتھ یہ انجام. لیکن وقت کے ظالم کے خلاف کسی نے آواز نہ اٹھائی. اگر کوئی قریب آنا چاہتا تو اسے مار کے دور کیا جاتا. کافی دیر مظلوم امام کا لاشا لاوارثوں کی طرح پل پہ پڑا رہا. یہ بات پھیلنے لگی تو شاہی خاندان کا ایک لوگ سلیمان جو دل میں آل محمد کے لیے مودت رکھتا تھا, وہ سپاہیوں کے ساتھ آیا اور پل پہ ان سپاہیوں کو کہنے لگا کیا بھول گئے ہو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو. یہ ہے محبت. وہ سپاہی اپنے سر کو جھکانے لگے. اس نے کہا میں بھی شاہی خاندان کا ہوں, جاؤ ہارون رشید کو کہہ دو جو اسے کرنا تھا وہ کر چکا, اللہ کے رسول کو اور ناراض نہ کرے. تو آپ کے جنازے کو لے کے جہاں قریش کے لوگ دفن کیے جاتے تھے وہاں پہ لے آئے. تدفین کرنے سے پہلے جیسے ہی آپ کے مبارک جنازے کو تابوت سے نکالا گیا
تو امام کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے بندھے تھے۔ لوگوں کو حکم دیا کہ یہ زنجیریں اتارو۔ سپاہی رونے لگے اور رو کے کہنے لگے، اے ہمارے آقا، اس غریب قیدی کو ایسا زہر دیا گیا ہے جس سے اس کی ہڈیاں تک گل گئی ہیں۔ اگر یہ زنجیریں اتاریں گے تو اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کے جسم کی کھال بھی اتر آئے گی۔ سلیمان رونے لگا۔ اتنی دیر میں ایک گھوڑے سوار آیا اور انہوں نے فرمایا، میرے بابا کو اس زنجیروں کے ساتھ ہی تدفین کر دو۔ جب روز محشر میرا بابا اٹھے گا تو اس زنجیروں کے ساتھ اپنے نانا رسول اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا، نانا، تیری امت نے مجھے اس طرح اجر رسالت دیا۔ بس اس گھوڑے سوار نے امام کی تدفین کی اور جانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس گھوڑے سوار نے کہا، میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ یہ واقعہ 25 رجب 183 ہجری کا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 54 سال اور 6 ماہ کی تھی۔ آپ کی مظلومیت اور غربت کا واقعہ جو آل محمد کو ماننے والا سنتا، وہ آپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آ جاتا۔ تو یوں رفتہ رفتہ وہ قبرستان اور اس کے آس پاس کے گھر کاظمین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آج بھی لاکھوں اللہ کے رسول کی اولاد سے پیار کرنے والے کاظمین جاتے ہیں اور امام موسیٰ کاظم کے روزے کی دہلیز چومتے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے امام علی و بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے امام موسیٰ کاظم پر۔